کیا خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن آنے والیاں جتنی آتی تھی سب تعریف کرتی جاتی تھی، لیکن وہ چپ چاپ بیٹھی تھی، وہ نہیں خوش ہو رہی تھی۔ جب سب کی تعریفیں سن رہی ہے، ایک بوڑھی عورت بغل میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے وہ کہنے لگی، بیٹی آج تو تیری بہت تعریف ہو رہی ہے، تیرے لباس کی تعریف ہو رہی ہے، تیرے کان کے جھومر کی تعریف ہو رہی ہے، تیرے گلے کے ہار کی تعریف ہو رہی ہے، تیرے ناک کے نتنے کی تعریف ہو رہی ہے، تیرے جوڑے کی تعریف ہو رہی ہے، شلوار اور جھپٹ کی تعریف ہو رہی ہے، تیرے چہرے کی خوبصورتی کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن تو کچھ نہیں بولتی ہے، تیرے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے، آخر بات کیا؟ کیا بات کہی ہے اس بیٹی نے؟ کہنے لگی، یہ آنے والیوں کی تعریف سے مجھے کیا لینا دینا؟ ان آنے والیوں کی تعریف سے مجھے کیا لینا دینا؟ ان کی تعریف تو ہوائی میں گزر جائے گی۔ بات کا اثر یہ ہے کہ جس کے لیے مجھے سوال آ جا رہا ہے، جس کے لیے مجھے سجایا گیا ہے، جب وہ کہنے ہاں خوبصورت ہو، اچھی لگ رہی ہو، تب تو ہونے بات، ورنہ ان کی تعریف سے مجھے کیا ہوگا؟ اللہ سے دعا کرو، اللہ ان نوجوانوں کے عمل کو اللہ قبولیت کا مقام دے اور ہمیشہ اس طرح کے جذبات رکھنے والا بنائے اور اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت بنائے۔ جس طریقے سے ایک دیہاتی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہات جو سفر میں جا رہے تھے، لمبے سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک دیہاتی سے ملاقات ہو گئی، وہ بھی تھوڑی دور فاصلے سے جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اے بھائی تم ادھر آؤ، میرے پاس آؤ۔ وہ آیا، اللہ کے نبی نے پوچھا، بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے وطن جا رہا ہوں، اپنے گھر جا رہا ہوں، اپنے قبیلے میں جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بھائی اگر تم اپنے قبیلے جا رہے ہو، اپنے وطن جا رہے ہو، تو میرا ایک پیغام لیتے جاؤ، میری ایک بات لیتے جاؤ۔ اس دیہاتی نے کہا، اے محمد کون سی آپ کی بات ہے، ذرا بتائیے تو۔ کہا کہ تشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ اس بات کی گواہی دے دو کہ میں اللہ کا بندہ، سچا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اس بات کا اقرار کر لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو اس آدمی نے کیا کہا؟ اس دیہاتی نے کہا کہ اگر میں کیسے آپ کو کہہ دوں کہ آپ سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں، یہاں آپ ہیں، میں ہوں، تیسرا کوئی نہیں ہے جو مجھے مطمئن کر سکے، مجھے گواہی دے سکے آپ کے بارے میں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے بندے ہیں۔ کہا اچھا تو گواہی چاہتا ہے؟ تھوڑی دور پر دیکھا، وادی کے قریب ایک پیڑ لگا ہوا تھا، کہا تو گواہی دے گا کہ میں کون ہوں؟ اللہ کے نبی نے اس پیڑ کو اشارہ کیا، پیڑ لکھا ہے، اس سب حدیثوں میں مشہور حدیث ہے، مستند روایتوں سے یہ حدیث ملتی ہے کہ وہ پیڑ اپنی زمین کو پھاڑتا ہوا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور اس نے آپ کے رسالت کی گواہی دی، اللہ کے وحدانیت کی گواہی دی۔ اس دیہاتی نے کہا بس میں مان گیا، میں نے بھی اقرار کر لیا اور میں بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ میرے دوست کہنے کا مطلب یہ ہے، اس نے اقرار کر لیا، کہنے کا مطلب یہ ہے ایک درخت، ایک پتھر، ایک جانور اپنے رسول کو پہچانتا تھا، رسول کی سچائی کو پہچانتا تھا، مانتا تھا، جانتا تھا، قربان تھا، لیکن آج ہم امت ہے اپنے آقا کو بھولے ہوئے ہیں، رسول کو بھولے ہوئے ہیں، اس محسن انسانیت کو بھولے ہوئے ہیں جس نے ہمیں مرد دم تک بھی نہیں بلایا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں آقا سے سچی محبت
آمین. بہرحال وقت کی قلت ہے، مجھے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے کہ بیان کرنے کے لیے مجھے بٹھایا بھی نہیں گیا ہے. دو چار کلام میں آپ حضرات کی عدالت کرتا ہوں. یہ تمہیدی بات، یہ نوجوانوں کا جذبہ دیکھ کر کے اور اچانک 2-3 دن کے اندر یہ پروگرام سجا کر کے اتنا خوبصورت مجمع بنا دیا ہے. ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا کہ کچھ کہا جائے اور یہ بھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے جذبات کو قائم و دائم رکھے، اس طرح کے حوصلوں کو ہمیں قائم رکھے، ہمارے دل کے اندر بٹھائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم اس طرح کے دیکھیے اس طرح سے کرنے سے آدمی کے دل کا زنگ دور ہوتا ہے. اور ایک دین کس کو کہتے ہیں؟ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام دین ہے، اللہ کی اطاعت کا نام دین ہے. آپ سمجھتے ہیں قرآن پڑھ لینا دین ہے، نماز پڑھ لینا دین ہے، صدقہ کر دینا دین ہے، خیرات کر دینا یہ دین ہے. یہ دین صرف یہی دین نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مان لینا یہ دین ہے. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے میں کتنا ثواب ہے؟ بہت بڑا ثواب ہے. ہر حق پہ دسنے کی قرآن پڑھنے میں ثواب ہے. آزان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، قرآن پڑھنے میں ثواب ہوگا؟ اب نہیں ثواب ہے. اگر آپ چاہیں کہ جتنی دیر قرآن جو ہے آزان ہوگی ہم قرآن پڑھتے رہے میں نقصان ہو جائے گا، لکھا ہے آپ قرآن پڑھنے میں ثواب نہیں ہے، قرآن کو بند کرنے میں ثواب ہے. آپ قرآن پڑھو گے آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ آپ گناہگار ہوں گے. کیوں؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے آپ قرآن پڑھنے میں ثواب نہیں ہے، تسبیحات میں ثواب نہیں ہے، بلکہ آپ آذان کو خاموشی کے ساتھ سننا اور اس کا جواب دینا یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی اطاعت اور فرما برداری ان کی اتباع کرنا یہ دین ہے. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائے. آئیے شعر حمد کے میں آپ حضرات کی عدالت میں رکھتا ہوں، سماعت فرمائیں.